رات کا وقت تھا، آسمان سے غضب برس رہا تھا، بجلی کڑکتی تھی تو حویلی کی دیواروں پر اسیف زدہ سائے ناچنے لگتے تھے۔ شہر سے دور وہ عالیشان حویلی خوف اور خاموشی کا گھر بنی ہوئی تھی۔ اس کا سر طریق تہ خانہ اس وقت قیامت کی رات محسوس ہو رہا تھا۔ رخسار زمین پر پڑی تھی، اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ بھی صرف 19 برس کی تھی۔ کمزوری اور وحشت نے اس کے چہرے کو بے رونق کر دیا تھا۔ اس کے بال زمین پر بکھرے تھے۔ وہ فراز کے قدموں میں گرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کی آواز ہچکیوں کے بیچ دب کر رہ گئی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے باپ نے کچھ نہیں کیا۔ کیا؟ فراز کا وجود کسی بے رحم چٹان کی طرح وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید انتقام کی آگ بھڑک گئی تھی۔ وہ پلٹا اور جھک گیا۔ اسے رخسار کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑ لیا اور اس کی گرفت آہی نہیں تھی۔ رخسار درد سے تڑپ اٹھی، لیکن فراز کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خاموش ہو جاؤ، فراز نے غرایا۔ اس کی آواز میں گرج تھی۔ تمہارے باپ نے میری بہن کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دیا۔ آج میں تمہیں اسی طرح برباد کروں گا۔ تمہاری ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ اسے بالوں سے گھسیٹتا تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف پڑا۔ رخسار نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کمزور جان فراز کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ اوپر پہنچے تو فراز نے اسے ایک بند کمرے میں دھکیل دیا۔ وہاں ایک بوڑھا مولوی اور 2 مسلح آدمی بیٹھے تھے۔ رخسار نے مولوی کی طرف دیکھا، مدد کے لیے التجا کی۔ مولوی صاحب، یہ زبردستی ہے، میں راضی نہیں ہوں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فراز نے پستول نکال کر مولوی کے سر پر رکھ دیا۔ مولوی کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ جلدی کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ رخسار کی سسکیاں اور مولوی کے خوفزدہ الفاظ کمرے میں گونجنے لگے۔ گواہوں کی موجودگی میں بندوق کی نوک پر ایک ایسا نکاح پروایا گیا جو محبت کی بجائے نفرت اور انتقام کی بنیاد پر کام تھا۔ رخسار کی روح نے اس سمے اپنے جسم سے جدا ہونا محسوس کیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، فراز نے پستول واپس رکھ دیا۔ اس نے رخسار کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ اب تم میری قیدی ہو۔ میرا نکاح تمہارے لیے آزادی کا نہیں، ہمیشہ کی غلامی کا پروانہ ہے۔ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر لے گیا۔ حویلی کی دوسری منزل پر ایک بڑے شاہانہ لیکن ویران بیڈ روم کے سامنے وہ رکا۔ اسے دروازہ کھولا اور رخسار کو کمرے کے اندر فرش پر دھکا دیا۔ یہ کمرہ آج سے تمہارا قید خانہ ہے۔ فراز کی آواز یکخستہ تھی۔ اس کی آنکھیں تصحیق سے بھری تھی۔ اور میں تمہارا قیدی بان ہوں۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا، لیکن تمہاری روح کو تکلیف دوں گا۔ ہر وہ عمل کروں گا جو تمہیں ہر لمحہ اپنے باپ کے گناہوں کے ساتھ سزا یاد دلائے گا۔ فراز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا رویہ اس رات انتہائی سخت، توہین آمیز تھا اور ظالمانہ تھا۔ اسے رخسار کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے فرش پر بے بسی کی حالت میں چھوڑ کر کمرے کے کونے میں چلا گیا۔ فراز کا ہر لفظ، ہر عمل رخسار کے دل میں زخم بن کر پیوست ہوتا رہا۔ اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ وہ روتی رہی، لیکن اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس رات کا سخت اور توہین آمیز رویہ رخسار کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ گیا۔ وہ جان گئی کہ اس کا مستقبل صرف تاریخ ہے۔ وہ صرف ایک انتقام کا ذریعہ تھی۔ کیا وہ اس قید سے نکل پائے گی یا فراز اپنے انتقام میں کامیاب ہو جائے گا؟ اگلی صبح کا آغاز فراز کے لیے معمول سے ہٹ کر تھا۔ وہ اپنے پرتعیش دفتر کی چمکیلی میز پر جھکا ہوا تھا۔ بظاہر چہرے پر گزشتہ رات کے کامیاب انتقام کا گہرا سکون چھایا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں غیر معمولی بے چینی اور اضطراب مسلسل جھلک رہا تھا۔ کوئی نامعلوم شے تھی جو اس کے اطمینان میں رختہ ڈال رہی تھی۔ وہ اپنی فائلوں پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی سماعت میں بار بار ایک مظلوم لڑکی کی کراہیں گونج رہی تھی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس کا مینیجر عاطف دروازے پر دستک دیے بغیر ہی گھبرایا اندر داخل ہوا۔ عاطف کا چہرہ فک تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ اس کی غیر معمولی بدحواسی فراز کو بھی چونکا گئی۔ عاطف، کیا مسئلہ ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ فراز نے اپنے مضبوط آواز میں دریافت کیا۔ اس کی پیشانی پر غصے کی ہلکی سی شکن ابھری۔ عاطف کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے بڑی مشکل سے ایک بھاری فائل اور ایک تصویر احتیاط سے فراز کی میز پر رکھی۔ سر، ایک بہت بڑی، ایک ناقابل یقین غلطی ہو گئی ہے، جس کا ادراک مجھے ابھی ہوا ہے۔ فراز نے تیوری چڑھائی اور میز پر رکھی تصویر کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ قید کر کے لایا تھا۔ عاطف نے کانپتے ہوئے تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ سر، ہمارا سورس کنفرم نہیں کر سکا۔ جس گاڑی کو ہم نے راتوں رات ٹریس کیا تھا، وہ جس پر ہم نے ساری کارروائی کی، اس میں سارا سوار نہیں تھی۔ وہ ہمارے دشمن کی بیٹی سارا عین آخری لمحے میں
اس گاڑی سے اتر کر اپنے ایک دوست کے گھر چلی گئی۔ عاطف نے سر جھکایا اور خوف سے آنکھیں اس کے منہ سے بمشکل نکل رہی تھی۔ یہ لڑکی جسے آپ یہاں لے کر آئے ہیں، یہ ایک بے قصور عام سی کالج اسٹوڈنٹ ہے سر۔ اس کا نام رخسار ہے اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا ہمارے دشمنوں یا ہمارے معاملات سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ وہ ان کی کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہی ان کے کارندوں میں شامل ہے۔ یہ سنتے ہی فراز کے بدن میں جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، اس کے وجود سے حرارت نکل گئی۔ فراز کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور اس کا ذہن بری طرح سے سن ہو گیا۔ مینیجر کی آواز پس منظر میں کہیں دور ہوتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں گزشتہ رات کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ تہ خانے کے سرد ماحول، رخسار کی معصوم چیخیں، ہاتھ جوڑ کر کی جانے والی ان کی منتیں اور وہ الفاظ جو اس نے بار بار دہرائے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ فراز نے انتقام کی اندھی آگ میں اس وقت ان تمام الفاظ کو جھوٹ اور مکر سمجھ لیا۔ اس نے اپنی طاقت، اپنا غصہ اور اپنے وسائل استعمال کر کے ایک بے گناہ کی زندگی کو خوف، رسوائی اور زبردستی کے رشتے سے تباہ کر دیا تھا۔ اسے ایک لمحے میں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ یہ محض ایک غلطی نہیں تھی، ایک سنگین گناہ تھا جس کا بوجھ اس کی روح پر آ پڑا تھا۔ وہ انتقام جس نے اسے سکون دینا تھا، وہی اس کا اپنا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مظلوم طالبہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا۔ فراز کو لگا جیسے کسی نے اس کی دنیا چھین لی ہو۔ اس کے ماتھے پر شرمندگی اور ندامت کے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ رخسار کو کیا جواب دے گا؟ اس قید خانے کو اب وہ کیسے ختم کرے گا؟ فراز ابھی بھی اپنی دفتر کی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ندامت کی کیفیت تھی۔ عاطف وہاں خاموشی سے کھڑا اپنے مالک کی حالت کا اندازہ لگائے ہوئے اسے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ فراز نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو موجودہ صورتحال کو سمجھنے پر مجبور کیا۔ یہ غلط فہمی کس قدر سنگین نتائج کی حامل ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں تمام واقعات ایک فلیش بیک کی صورت میں چلنے لگے۔ فراز شہر کا ایک جانا مانا بزنس ٹائکون تھا۔ اس کی کمپنیوں کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، لیکن بزنس کی دنیا سے باہر وہ انڈر ورلڈ میں بھی اتنا ہی گہرا اور وسیع اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس کی ساری طاقت، سارا اقتدار اس کی اکلوتی چھوٹی بہن نمرا کے گرد گھومتا تھا۔ نمرا کی خودکشی نے فراز کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی زندگی کا مرکز نمرا ہی تھی۔ فراز کو پتہ چلا کہ نمرا نے سکندر ملک کے بیٹے، جو کہ اس کا درینہ اور سب سے بڑا کاروباری دشمن تھا، کہ دھوکے کی وجہ سے زندگی ختم کر لیے۔ یہ صرف ایک ذاتی رنجش نہیں تھی، یہ فراز کی اس کی سلطنت پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کے والدین طویل عرصہ پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ فراز اپنے خاندان کی آخری نشانی نمرا کے لیے اس سلطنت کا وارث اکیلا تھا۔ اس نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ وہ سکندر ملک کے خاندان کو اسی طرح درد دے گا جس طرح اسے دیا گیا۔ یہی انتقام کی آگ تھی جس نے ایک بے گناہ زندگی کو جلا ڈالا تھا۔ فراز نے میز پر رکھی تصویر یعنی رخسار کی طرف دیکھا۔ ایک دم اسے اس لڑکی کے متعلق تفصیلات جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عاطف، اس لڑکی کی تفصیلات لاؤ، اس کا پس منظر مجھے مکمل معلومات چاہیے۔ ابھی فراز کی آواز بے چینی سے خالی تھی، مگر اس میں ایک سخت فیصلہ کن لہجہ آ چکا تھا۔ عاطف فوراً فائلیں لے کر آیا۔ رخسار، جس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، وہ ایک باہمت، مختی اور سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ اس کے والد پروفیسر احمد شہر کے ایک معتبر یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ ایک استاد ہونے کے ناطے وہ ایک نہایت شریف اور اصول پسند انسان تھے۔ اس کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی جو اپنی بیٹی کی تعلیم پر پوری توجہ دے رہی تھی۔ رخسار خود اپنی یونیورسٹی کی ایک ٹاپ پوزیشن ہولڈر طالبہ تھی۔ اس کا مستقبل روشن تھا اور وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ فائل کے مطابق وہ ایک قریبی دوست کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد رات کے اپنے گھر واپس جا رہی تھی جب فراز کے کنندوں نے اسے دشمن کی بیٹی سارا سمجھ کر اغوا کر لیا تھا۔ غلط گاڑی، غلط ٹائم اور ایک غلط شناخت نے اس کی پوری زندگی ایک رات میں جہنم بنا دی۔ فراز نے جب یہ تفصیلات پڑھی تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے انتقام کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ بالکل ہی غلط نکلی۔ اس نے ایک بے قصور، مختی اور باوقار لڑکی کو اپنے انتقام کا ایندھن بنا دیا۔ اچھی لڑکی، لائق طالبہ، ریٹائرڈ پروفیسر کی بیٹی۔ فراز نے ایسے کی کہا، اس کے دل میں پوستے کی جگہ عجیب سی تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے کس معصوم کی زندگی کو تاریکی میں دھکیل دیا۔ اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا
کہ जिस इंतकाम को वो निम्रा की रूह को सुकून देने का जरिया समझ रहा था, अब उसकी अपनी रूह के लिए एक नया अजाब बन चुका था। अब सवाल ये था कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए। क्या वो रुखसार को माफ़ी देकर छोड़ देगा, या ज़बरदस्ती के रिश्ते की कीमत फराज को ही अदा करनी पड़ेगी? तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। फराज ने फौरन दफ्तर से निकलने का फैसला किया। गाड़ी की चाबियां उसके हाथ में लड़स रही थी। वो दीवाना वार गाड़ी ड्राइव करता हुआ वापस हवेली की तरफ रवाना हुआ। उसके जहन में एक ख्याल था। रुखसार सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ती गाड़ी में उसे महसूस हो रहा था जैसे वक्त तेजी से उसके हाथ से निकल रहा है। शर्मिंदगी और नदामत का बोझ उसकी रफ्तार को मजीद बढ़ा रहा था। जब वो हवेली पहुंचा तो सबसे पहले उसी कमरे की तरफ पड़ा जहाँ रुखसार को कैद किया गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो चंद लम्हों के लिए रुका, फिर एक गहरा सांस लिया और आहिस्तगी से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर वही सुनाटा तारी था। दिन की रोशनी खिड़कियों के पर्दे से छन कर आ रही थी, जो कमरे को एक भूत ज़दा शक्ल दिख रही थी। रुखसार को देखकर फराज का दिल दहल गया। वो कल रात वाली जगह पर फर्श पर बैठी थी, अपने घुटनों में सर दिए हुए। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और उसके बाल मजीद उलझ चुके थे। जब उसने अपना सर उठाया तो फराज ने देखा उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सूजी हुई हैं और उनमें खौफ और उसकी आस की गहरी गहराइयां थी। फराज का अंदरूनी गुस्सा और इंतकाम का जज्बा मुकम्मल तौर पर पिघल कर शर्मिंदगी की शदीद कैफियत में बदल चुका था। वो अपने आप पर लानत बेच रहा था। वो 2 कदम आगे बढ़ा, उसके करीब जाना चाहता था ताकि शायद उससे माफ़ी मांग सके या उसकी हालत के बारे में कुछ पूछ सके। लेकिन जैसे ही फराज ने कदम बढ़ाया, रुखसार ने अपने सर को घुटनों से निकाल कर उसे देखा। फराज का भयानक चेहरा देखते वो फौरी तौर पर कमरे के दूसरे कोने की तरफ सरकने लगी। उसकी आंखों में शदीद दहशत और अदम एतमाद था। वो मजीद दीवार के साथ तके जैसे वो जमीन में धंस जाना चाहती हो। उसका ये अमल वाज़ेह तौर पर बता रहा था कि वो फराज से किस कदर खौफजदा थी। ये देखकर फराज के कदम वहीं जम गए। ये पहला मौका था जब उसकी ताकत, उसकी दौलत और उसकी दहशत किसी काम नहीं आ रही थी। पहली बार किसी के सामने बेबस था। उसकी जुबान गंग हो गई। वो रुखसार को देखता रहा जो अब भी उसे किसी भयानक खतरे की तरह देख रही थी। फराज ने दिल में सोचा कि वो पहली बार नर्म लहजे में बात करने की कोशिश करेगा। शायद वो उसे बता सके कि ये सब एक गलती थी। लेकिन उसकी जुबान ने साथ ना दिया। उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल पाया। उसका गुरूर और उसकी इंतकाम की फितरत अब उसे इस मुकाम पर खड़ा कर चुकी थी जहां अब वो अपनी गलती का एतराफ़ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मजीद वहाँ ठहरना उसे तकलीफ दे रहा था। आखिरकार शदीद ज़हनी दबाव के आलम में फराज ने खामोशी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बगैर कोई लफ्ज़ कहे वो कमरे से बाहर निकल गया। उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद फराज फ़ौरन हवेली के पुराने और वफादार नौकर सलीम को बुलाया। उसकी आवाज़ में गैर मामूली संजीदगी और सख्ती थी। सलीम, सुनो, ऊपर वाले कमरे में जो खतून है उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। बेहतरीन ताज़ा और मयारी खाना उनके लिए जाना चाहिए। हर तरह की सहूलत जो वो मांगे फ़ौरन मुहैया की जाए। उसे एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, लेकिन याद रहे वो सब उनकी सहूलत के लिए है। वो कैदी हैं, उन्हें कमरे से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है, किसी कीमत पर नहीं। ये मेरी सख्त हुक्म है। सलीम ने सर झुकाकर इताअत का यकीन दिलाया। फराज ने अपनी बड़ी गलती को दुरुस्त करने की तरफ पहला कदम तो उठा लिया था, लेकिन कैद और ज़बरदस्ती का रिश्ता अब भी कायम था। वो जानता था कि खुराक और आसाइश उस लड़की के टूटे हुए एतमाद को वापस नहीं ला सकती। हवेली हवेली के निचले हिस्से में अपने कमरे में पहुंचकर भी फराज को करार नहीं आ रहा था। वो अपनी कीमती चमड़े की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग शशोपंच में मुब्तला था। उसका वजूद मुकम्मल तौर पर एक ऐसी मुश्किल में फंस चुका था जिसका कोई आसान हल नजर नहीं आ रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे और दोनों ही रास्ते इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन थे। पहला मसला ये था कि वो रुखसार को किस तरह वापस भेजे। अगर रुखसार को फौरन आज़ादी देता, उसे घर छोड़ आता, तो उसके दुश्मन सिकंदर मलिक को उसकी इस कमजोरी का फौरी इल्म हो जाएगा। सिकंदर मलिक एक जालिम शख्स था और इस मौका का फ़ायदा उठाएगा और फराज को इस बेइज्जती की कीमत अदा करने पर मजबूर कर सकता है। सबसे बढ़कर सिकंदर मलिक को ये मालूम हो सकता है कि जिस लड़की को गलती से अगवा किया गया था वो बेकसूर है, और उसके बाद उसकी मालूमात की बुनियाद पर रुखसार को ढूंढ कर उसे अपने इंतकाम का निशाना बना सकता था। रुखसार की जान को
براہ راست خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ دوسرا اور سب سے سنگین مسئلہ فراز اور رخسار کا زبردستی کا نکاح تھا۔ معاشرتی اعتبار سے ایک لڑکی جو ایک طاقتور اور مشہور شخص کی حویلی سے راتوں رات نکاح کے بعد واپس آئے، وہ معاشرہ سے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لوگ ہزاروں باتیں بنائیں گے۔ رخسار کے والدین جو ایک باوقار پروفیسر اور شریف خاتون تھے، ان کے لیے بے عزتی اور رسوائی موت کے مترادف ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی کی عزت پر لگے اس داغ کو کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ فراز اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ اسے یہ احساس تھا کہ اس کی ایک غلطی نے صرف ایک لڑکی ہی نہیں بلکہ ایک معزز خاندان کی زندگی تباہ کر دی ہے، اور اگر وہ اسے چھوڑتا ہے تو رخسار کو سکندر ملک سے خطرہ ہے، اور اگر اسے واپس اس کے گھر بھیجتا ہے تو معاشرتی رسوائی رخسار اور اس کے والدین کو زندہ نہیں رہنے دے گی۔ بہت غور و خوض کے بعد فراز نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ یہ ایک عارضی حل تھا، مگر اس وقت یہی سب سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ جب تک میں سکندر ملک کا معاملہ نپٹا نہیں لیتا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا نہیں دیتا، میں رخسار کو یہی اپنی حویلی میں رکھوں گا۔ فراز نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا، اس طرح وہ کم از کم میری حفاظت میں رہے گی۔ لیکن اسے یہ رشتہ مزید نہیں کھینچنا تھا، اور وہ اس بے قصور لڑکی کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے فوراً سلیم کو دوبارہ بلایا، اسے اپنی نئی ہدایت دی۔ سلیم، اوپر والی خاتون سے کہو کہ وہ اس حویلی میں بطور مہمان ٹھہریں گی، قیدی کی حیثیت سے نہیں۔ ان کی عزت احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فراز نے واضح طور پر کہا، ان کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے، انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن سر، سلیم نے چپ کر احتیاط سے کہا، ان کا نکاح تو آپ سے ہو چکا ہے، کیا وہ یہاں بطور بیوی نہیں رہیں گی؟ فراز کی آنکھوں میں تلخی ابھر آئی۔ ہرگز نہیں، یہ نکاح صرف میری انتقامی دیوانگی کا نتیجہ تھا۔ میں نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا تھا، اور یہ زبردستی کا رشتہ ہے۔ وہ یہاں صرف میری حفاظت میں ہے، وہ نہ تو میری بیوی ہے اور نہ ہی اس حویلی کی مالکن۔ وہ یہاں ایک معزز مہمان ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ان کے باہر جانے پر پابندی اب بھی برقرار رہے گی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ یہ حویلی ان کا ٹھکانہ ہے۔ فراز جانتا تھا کہ اس فیصلے سے معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ایک زبردستی کا شوہر اور ایک غیر ارادی قیدی جو اب ایک معزز مہمان تھی، ان دونوں کا آئندہ رویہ کیا ہوگا؟ خاص طور پر رخسار کا جو اب بھی خوفزدہ اور صدمے میں تھی، کیا وہ اس بندش کو قبول کرے گی؟ تجسس اپنے عروج پر تھا۔ رخسار کی نفسیاتی حالت اب مزید ابتر ہو چکی تھی۔ فراز کے ظالمانہ فیصلے کے بعد اس نے مکمل طور پر مزاحمت کا راستہ اپنا لیا تھا۔ اسے فراز کی نوکروں کی لائی ہوئی کوئی بھی چیز قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کئی وقت کا کھانا، پانی، جوس، جوں تو ویسے پڑا رہتا۔ جسمانی کمزوری کے باوجود اس کا غصہ اور احتجاج اس کے اندر توانائی بھر رہا تھا۔ کمرے کے اندر اب ایک پرتشدد خاموشی چھائی رہتی تھی۔ رخسار نے اپنی بے بسی کا اظہار کمرے میں موجود نازک اور چھوٹی چیزوں کو توڑ کر کیا۔ شیشے کی اشیاء، چینی کے برتن، سجاوٹی سامان فرش پر بکھر چکے تھے۔ یہ عمل اس کے اندر کی شدید طوفان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ نوکر لڑتے ہوئے سلیم کو اس افراتفری کی خبر دے رہے تھے۔ جب فراز کو اس کی مسلسل بھوک ہڑتال اور توڑ پھوڑ کی اطلاع ملی تو اس کا جواب دے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خوراک اور نیند کی کمی اس کی ذہنی حالت کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ندامت اور مجبوری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے خود کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر فراز نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تلخی چھائی ہوئی تھی۔ رخسار کی نظر جیسے ہی دروازے پر پڑی اور اس نے فراز کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک آ گئی۔ وہ پلٹی اور ایک بھاری نفیس گلدان جو کہ ابھی تک ایک کونے میں محفوظ تھا اسے جپٹ لیا۔ تم جانور ہو؟ رخسار نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں نفرت اور کراہت تھی۔ تمہاری تمام دولت، تمہارا اختیار تمہیں انسان نہیں بنا سکتا۔ مجھے میرے گھر جانے دو، مجھے میری زندگی واپس کرو۔ اس سے پہلے کہ فراز کوئی رد عمل ظاہر کرتا، رخسار نے گلدان پوری طاقت سے اس کی طرف چھال دیا۔ فراز کا رد عمل بجلی کی طرح تیز تھا۔ وہ ایک طرف جھکا اور اپنے ہاتھ سے گلدان کا وار روکا۔ گلدان اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر بے آواز فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ فراز کا غصہ اچانک عروج پر پہنچ گیا۔ یہ لمحہ مزید بحث کا نہیں تھا۔ اس نے صرف فوری طور پر اس احتجاج کو ختم کرنا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ طوفان کی طرح رخسار کے قریب پہنچا، اس کے شانوں کو مضبوط گرفت میں لیا، کہ عقب میں موجود دیوار کے ساتھ پوری شدت سے لگا دیا۔ رخسار کا سانس حلق میں اٹک گیا
اب ان کے درمیان صرف انچ کا فاصلہ تھا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فراز کا وجود اس پر مکمل طور پر حاوی تھا۔ اس کی تیز اور پرجوش سانسیں براہ راست رخسار کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ شدید جسمانی قربت جو طاقت کے بل پر مسلط کی گئی تھی، رخسار کی بقایا ہمت کو بھی سلب کر گئی۔ خوف کے مارے اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کی دل کی دھڑکنیں ایک بے قابو ڈھول کی طرح سینے میں بجنے لگی اور اس کی ہیبت ناک موجودگی میں خود کو قیدی محسوس کر رہی تھی۔ فراز نے اپنی گرفت مزید سخت کی اور اپنا چہرہ اس کے قریب تر لے گیا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت اور ٹھنڈی تھی، جس میں کسی قسم کے جذباتی عمل کی گنجائش نہیں تھی۔ آئندہ ایسی دیوانگی کی جرات مت کرنا رخسار۔ فراز نے اسے تنبیہ کی، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے ارادے سے پھر جاؤں۔ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ باہر تمہارے لیے کتنا بڑا خطرہ کھڑا ہے۔ یہ حویلی تمہاری قید نہیں، تمہاری حفاظت ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا، باہر تمہاری موت کھڑی ہے، یہاں اس کمرے میں تم میری پناہ میں محفوظ ہو۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چپ چاپ رہو، کھانا کھاؤ، پرسکون رہو، ورنہ یاد رکھو آئندہ جو بھی نتائج برآمد ہوں گے اس کی تمام تر ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں کسی کا دباؤ قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر فراز نے اس کو دیوار کے ساتھ چھوڑ دیا اور فوراً پلٹ گیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا اور وہ باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ رخسار وہیں دیوار سے لگی رہ گئی، سکتے کی حالت میں۔ اس پر اب خوف کے ساتھ ساتھ حیرت کا عنصر بھی طاری تھا۔ اس کا جابر شوہر جو ایک قاتل بن کر آیا تھا، اب اسے موت سے بچانے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا یہ قید اب مزید پیچیدہ ہو چکی تھی؟ دوسری طرف شہر کے ایک سادہ سے گھر میں کہرام برپا تھا۔ رخسار کے والدین گویا ان پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ بیٹی کے اچانک غائب ہو جانے کی خبر نے ان کی شریف اور پرسکون خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ رخسار کے ریٹائرڈ پروفیسر والد جو پہلے ہی ضعیف تھے، بیٹی کی گمشدگی کے غم میں شدید بیمار پڑ چکے تھے۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور ان کی بیوی شدید پریشانی اور بے بسی کی حالت میں تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی گئی، لیکن فراز کے اثر و رسوخ کے سامنے مقامی پولیس بے بس تھی۔ وہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور والدین کو جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے۔ قانون اور عدلیہ کا یہ تماشا دیکھ کر ان بیچاروں کو اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ ادھر فراز کو اپنی غلطی کا احساس بری طرح چوک کے لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صرف ایک لڑکی کی ہی نہیں بلکہ ایک پورے خاندان کی زندگی اجاڑی ہے۔ اپنی غلطی کا کچھ تو کفارہ ادا کیا جانا ضروری تھا۔ وہ رخسار کو تو عذاب نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس بے بس والدین کی مدد ضرور کر سکتا تھا۔ فراز نے اپنی خاص اور انتہائی قابل اعتماد آدمی عاطف کے ذریعے خفیہ طور پر رخسار کے والدین کی مالی امداد کا بندوبست کروایا۔ اسے اس بات کو یقینی بنایا کہ والد کے علاج کے لیے شہر کے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے، ان کے تمام اخراجات ایک گمنام ذریعے سے ادا کیے جائے۔ فراز نے عاطف کو سختی سے ہدایت دی کہ کسی کی قیمت پر اس کی شناخت ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک ہاتھ سے ظلم کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے چھپ کر تدارک کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ حرکت اس کے اندر چلتی ہوئی شدید کشمکش کا ثبوت تھا۔ اسی شام حویلی میں رخسار کو تیز بخار ہو گیا۔ جسمانی اور ذہنی صدمے نے مل کر اسے نڈھال کر دیا۔ وہ بستر پر بڑی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ملازمہ نے گھبرا کر فوری طور پر فراز کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیسے ہی فراز کو اطلاع ملی وہ فوراً کمرے سے نکلا اور تیزی سے رخسار کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں بے چینی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہو کر اس کی حالت دیکھی تو اس کے دل میں ایک غیر معمولی ٹھیس اٹھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس پر اس نے انتقام کے نام پر ظلم ڈھایا تھا اور وہ اس کی بری حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ فراز نے ملازمہ کو حکم دیا کہ وہ پانی اور پٹیاں لائے۔ اس کے بعد اس نے خود رخسار کو سنبھالا۔ وہ ساری رات اس کے سرحالے کرسی پر بیٹھا رہا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے تپتے ہوئے ماتھے اور ہاتھوں پر مسلسل ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا تاکہ بخار کی شدت کچھ کم ہو۔ فراز نے آج تک کسی کی اتنی خدمت نہیں کی تھی، خاص طور پر کسی ایسے شخص کی جو اس کی دشمنی کا نشانہ بنا ہو۔ رخسار بخار کی شدت اور نیم غنودگی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی اور بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی، امی مجھے بچاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر فراز کے دل میں درد ہوا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، رخسار کا نحیف ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا، اسے تسلی دینے کے لیے دبائے رکھا۔ فراز کا یہ عمل غیر ارادی تھا مگر اس میں چھپی نرمی واضح تھی۔ پوری رات وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانکی تو فراز تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ رخسار کا بخار کم ہو چکا تھا اور وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ فراز نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنا سر ٹیک دیا تھا
और थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई थी। जब रुखसार की आंख खुली तो उसका सर भारी था, मगर बुखार कम हो चुका था। उसने देखा कि फराज उसकी कुर्सी पर बैठा सो रहा है। उसका चेहरा, जो हमेशा सख्ती और इंतकाम के गुस्से में डूबा रहता था, अब उस पर एक गैर मामूली मासूमियत और थकन के आसार थे। पहली बार रुखसार ने उस जालिम शख्स के अंदर कोई इंसानी पहलू देखा था। उसके दिल में नफरत के साथ साथ एक गैर मामूली तजस्सुस ने भी सर उठाया कि क्या ये सब शख्स सिर्फ जालिम है। रात भर की मुशक्कत के बाद जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली तो रुखसार का बुखार काफी हद तक उतर चुका था। उसने आंखें खोली और कमरे में खुद को सुकून में पाया। उसका सर अभी अभी भी बोझल था, लेकिन जिस्मानी तकलीफ कम थी। उसने देखा कि फराज कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा है। उसका चेहरा, जो रात की मुशक्कत की वजह से थकन और नींद की कमी की वजह से भरपूर था, उस पर आरजी सुकून तारी था। रुखसार ने फराज के चेहरे को गौर से देखा। उसे पहली बार वो तमाम सख्ती और तकब्बुर उसके चेहरे पर नजर नहीं आया जिसका वो हमेशा आती था। उसने उस वक्त जो फराज देखा वो एक थका हुआ इंसान था, ना कि एक बेरहम जाबर। रुखसार ने बड़ी हिम्मत करके अपनी आवाज में मामूली सी सख्ती लाते उसे मुखातिब किया। सुना सुना है तुम मुझे मारना चाहते थे। फराज फौरन हड़बड़ा कर उठ गया। नींद और थकावट की वजह से उसकी आंखों में सुर्खी थी। उसने रुखसार को देखा। उसके लहजे में अब कोई तंज नहीं था। तुमने मेरी जिंदगी को एक ही रात में कैद और जिल्लत से भर दिया। मुझे तुम पर तरस खाने की कोई वजह नजर नहीं आती। रुखसार ने सवाल किया, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मेरा खात्मा चाहते थे ना? फिर ये सारी रात मेरी तीमारदारी क्यों की? रुखसार की आंखों में खौफ के बजाय एक अजीब सी जुस्तजू थी। वो इस पेचीदा इंसान को समझने की कोशिश कर रही थी। फराज उसकी आंखों पे बराह रास्त नजरें नहीं मिला पाया। उसके सर में नदामत का बोझ था। वो आहिस्ता से उठा और खिड़की की तरफ चला गया। उसने कमरे में मौजूद टूटे हुए गुलदान के टुकड़ों को देखा, जो उसकी गुज़श्ता रात की दीवानगी की निशानी थे। कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से होता है। फराज ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहरा पछतावा झलक रहा था। वो मजीद कुछ न कह सका। उसके अल्फाज उसकी अंदरूनी कश्मकश का इतराफ़ करते थे। ये जुमला सुनकर अफसार को गहरा सदमा पहुंचा। उसकी तमाम तर नफरत के दरमियान ये इतराफ़ एक गैर मामूली चीज़ थी। अब ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद ये शख्स इतना एक तरफा तौर पर बुरा नहीं है जितना उसे गुज़श्ता 2 दिनों से समझ रही थी। अगर ये सिर्फ इंतकाम की आग में जला हुआ होता तो इस तरह से अपनी गलती का इतराफ़ न करता और ना इसकी तीमारदारी करता। क्या उसकी जुल्म की वजह सिर्फ एक गलतफहमी थी? रुखसार का तजस्सुस और सवाल अब मज़ीद पेचीदा हो चुके थे। उधर फराज की देरीना दोस्त सिकंदर मलिक को फराज के अंदरूनी हल्के से ये खुफिया खबर मौसूल हो चुकी थी कि फराज ने अपनी हवेली में एक नामालूम लड़की को गैर मामूली हिफाजत में छुपा रखा है। सिकंदर मलिक की जहानत ने फौरन ये नतीजा खस कर लिया कि लड़की यकीनन फराज की कोई पोशीदा कमजोरी होगी या कोई अहम राज जो फराज छुपा रहा है। वो नहीं जानता था कि ये गलती है से अगवा शुदा रुखसार। सिकंदर मलिक ने इस खबर को फराज पर हमला करने का एक बेहतरीन मौका समझा। उसे यकीन था कि अगर फराज की वो कमजोरी को निशाना बनाएगा तो फराज फौरी तौर पर दिफा में आएगा और उसकी ताकत टूट जाएगी। तो वह नहीं चाहता था कि फराज को मालूम हो कि उसे उसकी असल बेटी सारा नहीं मिली। सिकंदर मलिक ने अपनी इंतहाई तरबियत याफ्ता और मस्ताह अफराद को एक खुफिया मिशन पर मामूर किया ताकि वो फराज की हवेली पर एक मजबूत और अचानक हमला करने का मंसूबा बनाए। उसका मकसद उस लड़की को अगवा करना या वहां ख़त्म करना था ताकि फराज की कमजोरी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। हवेली के बाहर खतरा तेजी से बढ़ रहा था। फराज जिस खतरे से रुखसार को बचाने का दावा कर रहा था वो हकीकत में उसकी हवेली की तरफ बढ़ रहा था। रुखसार की कैद अब सिर्फ फराज की गलती का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक जंग का मरकज बनने वाली थी। सनसनी खेज अरूज पर थी। क्या फराज वाकई इस हमले का मुकाबला कर पाएगा और क्या रुखसार की हिफाजत का दावा सच साबित होगा? हवेली के बाहर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। रात की खामोशी एक खौफनाक जंगी शोर में बदल गई। ये सिकंदर मलिक के हमले का आगाज था। फराज अपने कमरे में ही था। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसका सारा इस्तराब एकदम सख्त फैसले में बदल गया। उसका तमाम ध्यान रुखसार की हिफाजत पर मुर्तकिज हो गया और बरक रफ्तारी से रुखसार के कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा खुलते उसने देखा कि रुखसार दहशत के आलम में खड़ी थी। फराज ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने फौरन अपनी मजबूत बाजू में उसे लिया। खामोश हो और मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं बल्कि हुक्म शामिल था। उसे खींचता हुआ कमरे की दीवार के करीब लाया। उसने एक खुफिया पैनल को दबाया और दीवार में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। ये फराज का महफूज तरीन ठिकाना था।
وہ رخسار کو لیکر تیزی سے اس طریق اور تنگ خفیہ کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازے کو بند کر کے اسے اندر سے مکفل کر دیا۔ اندھیرے اور شدید خوف کے ماحول میں دونوں کو جسمانی فاصلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، تو ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ فراز کا سینہ رخسار کے لیے واحد پناہ گاہ تھا۔ خوف کی شدت سے مغلوب ہو کر رخسار نے تمام تر نفرت کو بھول کر اپنے آپ کو فراز کے سینے سے لگا لیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ فراز نے غیر ارادی طور پر اپنے بازو کے طاقتور حصار میں رخسار کو مضبوطی سے لے لیا۔ یہ عمل محض ایک قیدی کو محفوظ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اندرونی حفاظت کا جذبہ تھا، اس لیے وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ فراز کو رخسار کے بالوں کی ہلکی مہک محسوس ہو رہی تھی اور اس کی تیز دھڑکنیں اپنے سینے پر سن کر فراز کے اندر کوئی گہرا جذبہ بیدار ہوا۔ تنگی اور اندھیرے میں ان کے درمیان ایک غیر معمولی خاموش جذباتی تعلق پیدا ہو گیا۔ فراز کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف اس کا انتقام یا اس کی غلطی نہیں ہے، وہ ایک خوبصورت، کمزور اور باہمت انسان ہے۔ اس کی معصومیت اور خوف نے فراز کے آہنی دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ انتقام کی آگ کی جگہ ایک غیر متوقع اور نیا جذبہ جوڑ پکڑ رہا تھا۔ اس کے دل میں رخسار کے لیے ایک ایسی دلی کیفیت جاگنے لگی جسے وہ پہچاننے سے گھبرا رہا تھا۔ کیا وہ محبت تھی یا صرف گہری ذمہ داری؟ کچھ دیر بعد جب وہ باہر گولیوں کا شور تھم گیا، خاموشی لوٹ آئی، تو فراز نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ اسے سب کچھ چیک کرنے کی کوشش کرنے کے بعد رخسار کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر کے کمرے میں اب بھی افراتفری اور ہلکا سا دھواں تھا۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور چیزیں بکھری پڑی تھی۔ فراز فوراً عاطف کو بلانے کے لیے پلٹا، جو کہ اس کا وفادار مینیجر تھا اور حملے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی افراتفری کے دوران رخسار کی نظر فرش پر پڑی۔ اسے اپنی فولڈرز نظر آیا جو شاید فراز کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ تجاہل کرتے ہوئے اس نے جھجک کر اس فولڈر کو کھولا۔ یہ وہی فائل تھی جو فراز کے دفتر کی میز پر رکھی گئی تھی۔ اسے فوراً اسے کھولا۔ اندر موجود کاغذات کو دیکھ کر ان کاغذات میں ایک لڑکی سارا کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ اس کی اپنی تصاویر کا بھی موازنہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عاطف کی وہ خفیہ رپورٹ بھی موجود تھی جس میں واضح لکھا تھا کہ گاڑی میں سارا نہیں، کالج اسٹوڈنٹ رخسار سوار تھی۔ رخسار کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ حقیقت اس پر کسی بجلی کی طرح گر گئی۔ وہ چیخ کر روئی نہیں، بلکہ ایک ایسی گہری بے بسی کا شکار ہو گئی جو شدید صدمے کے بعد ہوتی ہے۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ کیوں یہاں ہے، اس کے نکاح کی وجہ کیا ہے۔ وہ کسی بڑے مقصد، کسی بڑی سازش کا شکار نہیں تھی، وہ صرف ایک غلطی کا شکار ہوئی تھی، ایک بے معنی غلط فہمی کی نظر۔ شدید ادراک نے اس کے اندر ایک خوفناک غصے کو جنم دیا۔ اس کی پوری زندگی، اس کی عزت، اس کے خواب اور اس کا مستقبل صرف ایک غلط شناخت کی نظر ہو گیا تھا۔ یہ سوچ اسے بالکل توڑ رہی تھی۔ اس کے اندر نفرت کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ اب اس کا رونا خوف نہیں تھا، بلکہ شدید غصے اور انتقام کا تھا۔ حویلی میں ہونے والے حملے کے بعد ماحول ابھی بھی کشیدہ تھا۔ فراز باہر کے نقصان کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب رخسار اس فائل کو مضبوطی سے تھامے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ پہ ایک غیر متزلزل اور سرد غصہ تھا۔ وہ چیخی نہیں، بلکہ اس کی آواز میں ایک ایسی تلخی اور سرد پن تھا جو فراز کے دل کو لرزا گیا۔ رخسار نے وہ فولڈر پوری قوت سے فراز کے سینے پر دے مارا۔ کاغذات بکھر کر فرش پر پھیل گئے۔ ان کاغذات میں سارا کی تصاویر اور اس کا اپنا موازنہ واضح تھا۔ یہ کیا ہے؟ رخسار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حقارت تھی۔ تمہاری فائلوں میں میری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ صرف ایک غلطی؟ فراز کا سر جھک گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب وہ کسی بھی لفظ سے اس صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اس کے تمام تر اختیارات اور طاقت اس وقت بے معنی ہو چکے تھے۔ رخسار مزید آگے بڑھی تو اس میں تمہارے لیے صرف ایک غلطی تھی، ایک عام کالج اسٹوڈنٹ جس کا استعمال تم نے اپنے بدلے کی آگ میں بجھانے کے لیے کیا۔ اس کے لہجے میں ناقابل برداشت کراہت تھی۔ تمہارے لیے میری کوئی حقیقت نہیں تھی، میری تعلیم، میرے والدین، میری عزت، کچھ بھی نہیں۔ تم نے میرے خاندان کا تماشا بنا دیا، صرف ایک کمزور شک، ایک غلط شناخت کی بنیاد پر۔ اس نے اپنی باہمت طبیعت کے باوجود شدید بے بسی محسوس کی۔ میرا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ میں تمہارے دشمن کی بیٹی، یعنی جیسی گاڑی میں تھی، کیا میری پوری زندگی کی قیمت صرف ایک غلطی کا شکار ہونا تھا؟ فراز خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس کوئی جواز، کوئی دفاع نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بول کر یا صفائی دے کر اس لڑکی کی توہین مزید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی اس بات کا کھلا اعتراف تھی کہ اس نے کتنا بھیانک ظلم کیا ہے۔ رخسار کی نفرت اب شدید ترین ہو چکی تھی۔ اسے ڈر سے زیادہ اس بات پر غصہ تھا کہ اس کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔
ایک طاقتور شخص کے ایک لمحے کی شک نے ایک معصوم کی کائنات کو تباہ کر دیا تھا۔ فراز نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس غلطی کو مزید تول دینا ناممکن ہے۔ رخسار کی نفرت، اس کی اپنی شرمندگی اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا اب یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں۔ فراز نے رخسار کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں فیصلہ کن مضبوطی تھی، مگر وہ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، فراز نے کہا۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں واپس جانا آسان نہیں ہوگا۔ معاشرہ شاید تمہیں قبول نہ کرے، لیکن میں تمہیں یہ حق دینے پر مجبور ہوں۔ اسے اپنے سر کو جھمش دی۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، لیکن میں یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، چاہے اس کے بدلے سکندر ملک کے ہاتھوں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تمہاری حفاظت اب میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ فراز نے عاطف کو بلایا اور خفیہ راستے سے نکلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک محفوظ سیاہ گاڑی میں سوار ہو چکے تھے۔ فراز ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور رخسار پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ راستے میں گہری یکبستہ خاموشی تاری تھی۔ باہر سڑکوں پر رات کا سناٹا تھا، لیکن گاڑی کے اندر دونوں کے دلوں میں ایک شدید طوفان برپا تھا۔ رخسار گاڑی سے باہر دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے، لیکن گھر واپسی ایک نئی آزمائش کا دروازہ کھولنے والی تھی۔ تو اب وہ رخسار نہیں رہی تھی جو اغوا ہوئی تھی۔ فراز بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھی، لیکن اس کا ذہن مستقبل کی غیر یقینی خطرات پر مرکوز تھا۔ وہ ایک زبردستی کا شوہر تھا جو اپنی بیوی کو موت کے منہ میں واپس بھیج رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا تو فراز کی سیاہ گاڑی ایک چھوٹی اور خاموش گلی میں آ کر رکی۔ اسے رخسار کے گھر کے دروازے پر گاڑی روکی کہ سڑک پر گہری خاموشی تھی۔ ہم پہنچ گئے، فراز نے نہایت دھیمی اور غیر جذباتی انداز میں کہا۔ رخسار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بغیر مڑے، بغیر کوئی لفظ کہے باہر نکل گئی۔ وہ آہستگی سے چلتی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی اور زور سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد اس کی ماں نے خوف اور امید کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر وہ ایک دم چیخیں مار کر رو پڑی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پروفیسر احمد جو بیماری کے باوجود نیند سے اٹھ چکے تھے، وہ بھی لڑکھڑاتے دروازے تک پہنچے۔ رخسار کو سلامت دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک ناقابل بیان سکون پھیل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، تم کہاں تھی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ باپ کی آواز بھی ٹوٹا ہوا پیار اور بے بسی تھی۔ جیسے رخسار گھر میں داخل ہوئی، محلے والے چند رشتہ دار جو پریشانی میں گھر میں موجود تھے، وہ اچانک جمع ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر ہمدردی کم اور شدید تجسس زیادہ تھا۔ سرگوشیوں کا ایک شور اٹھا۔ اتنے دن سے لڑکی کہاں تھی؟ اتنی رات کو کون شخص اسے گاڑی میں چھوڑ کر گیا؟ اس کی عزت اور اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ رخسار کا باپ اسے اندر لے گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں بیٹی کی واپسی کی خوشی کے ساتھ ساتھ معاشرتی خوف کی لہریں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ فراز دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ محلے والوں کی تجسس بری الزام تراشی والی نظریں اور اس معزز باپ کی سہمتی ہوئی کیفیت اسے اندر تک چھلنی کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رخسار کو ایک قید سے نکال کر ایک بہت بڑی اور زیادہ ظالم معاشرتی قید میں ڈال آیا ہے۔ وہ مزید وہاں نہ ٹھہر سکا اور اپنی گاڑی تیزی سے موڑ کر چلا گیا۔ اگلے چند دنوں میں رخسار کے گھر کا جینا محال ہو گیا تھا۔ جہاں بھی پروفیسر احمد جاتے، لوگ سوال کرتے، تانے دیتے، شک کی نگاہ سے دیکھتے۔ رشتہ داروں نے فون کرنا چھوڑ دیا، پڑوسیوں نے دروازے بند کر لیے۔ رخسار کی معصومیت اور بے گناہی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس پر لگے ہوئے الزام نے ان کے پورے گھر کو تنہا کر دیا۔ رخسار خود ایک زندہ لاش ہو چکی تھی۔ وہ نہ باہر نکلتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ اس کی اندرونی جنگ اور باہر کی معاشرتی جنگ نے اس کے باپ کو مزید توڑ دیا۔ اسی شدید ذہنی دباؤ کے نتیجے میں ایک شام پروفیسر احمد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان کی حالت فوری طور پر نازک ہو گئی۔ انہیں فوراً شہر کے ایک بڑے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ فراز کو جیسے ہی اپنے خفیہ ذرائع سے پروفیسر احمد کی حالت کا علم ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اسے کوئی وقت ضائع کے بغیر اپنے کاروائیاں ادھوری چھوڑ کر سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے اپنا نام ظاہر کیے بغیر ہسپتال کی انتظامیہ کو سختی ہدایت دی کہ پروفیسر صاحب کے علاج میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے اور تمام اخراجات کی ذمہ داری وہ اٹھائے گا۔
फराज रिसेप्शन पर खड़ा हदायत दे रहा था जब रुखसार वहां से गुजरी। वो अपने वालिद की डॉक्टर से बात करके शदीद परेशानी के आलम में वापस आ रही थी। उसकी नज़र सीधी फराज पर पड़ी। उसे फराज को उस गैर मुतवक्का जगह पर दिख लिया। वो खामोशी से खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक शदीद दर्द और परेशानी थी। वो झूठ नहीं हो सकती थी। रुखसार सत्य के आलम में वही ठहर गई। उस पर एक नया सस्पेंस तारी हो गया। अस्पताल का कॉरिडोर जहाँ परेशानी और बेचैनी छाई हुई थी, उस वक्त फराज और रुखसार के दरमियान एक गैर मामूली मंजर का गवाह बन गया। रुखसार ने फराज को वहां मौजूद देख लिया था और उसके अचानक वहां आने पर हैरान थी। रुखसार आहिस्ता आहिस्ता फराज के करीब आई। उसकी आंखों में हजारों सवालात थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुखसार ने धीमी मगर सख्त आवाज में पूछा। क्या मेरी फैमिली को तबाह करने के बाद तुम्हें तसल्ली नहीं मिली? फराज फौरन पलटा। उससे रुखसार को देखा। उसकी सारी खुददारी और तकब्बुर खत्म हो गया। फौरन झुके और पहली बार वो अपने आप को इस लड़की के सामने बेबस महसूस करते हुए अपने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया। मैं जानता हूँ मेरे पास कोई जवाब नहीं। फराज ने इतराफ किया। उसकी आवाज में गहरी नदामत और पछतावा था। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह की। तुम्हारे वालिद की हालत मेरी वजह से है। मैं तुम्हें तुम्हें यहाँ इस हालत में देखकर मजीद खामोश नहीं रह सकता। उसे नजरें उठाकर रुखसार की आंखों में देखा। रुखसार, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो इज्जत वापस देना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे छीन ली थी। फराज का अगला जुमला रुखसार के लिए एक गैर मुतवक्का सदमा था। मैं सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम करने को तैयार हूँ। जबरदस्ती नहीं, बल्कि इस बार इज्जत के साथ, बाकायदा रुखसती और एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ। मैं तुम्हें ये हक देना चाहता हूँ कि तुम माशरे के सामने फख्र से सर उठाकर चलो। उसने इल्तजा अमीज लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? एक मौका, सिर्फ एक, जिसमें तुम्हें मैं वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं जो तुम डिजर्व करती हो। क्या तुम मुझे माफ करके इस रिश्ते को एक नया नाम नहीं दे सकती? रुखसार कुछ देर साकित खड़ी रही। उसे फराज की आंखों में देखा। वहाँ कोई साजिश या इंतकाम नहीं था, सिर्फ एक बेचैन पछतावा और सच्ची इल्तजा थी। वो जानती थी कि फराज अगर एक बार अवामी तौर पर उसे अपनी वी तस्लीम कर ले तो उसके खानदान पर लगा हुआ दाग धुल जाएगा। कि उसके वालिद की जिंदगी बचाने का एक वाहिद रास्ता था। अपने वालिद की इज्जत और सेहत का ख्याल उसके दिल में सबसे पहले था। दिल में मौजूद तमाम तर नफरत और गुस्से को दबाकर रुखसार ने एक मुश्किल फैसला किया। मैं तैयार हूँ। रुखसार ने आहिस्ता से कहा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ अपने वालिद की इज्जत और अपने खानदान को बचाने के लिए ही हाँ कह रही हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। मैं तुम्हें अभी तक माफ नहीं कर सकी हूँ। फराज ने सर झुकाकर उसकी बात कबूल कर ली। वो जानता था कि इसे माफ़ी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चंद ही दिनों में प्रोफेसर अहमद की तबीयत कदरे बेहतर होगी। हस्पताल से छुट्टी के बाद एक नहायत सादा मगर बावकार तकरीब का इंतज़ाम किया गया ताकि मुआशरे के सामने रुखसार की रुखसती की जा सके। इस तकरीब में फराज ने रुखसार को बाकायदा तौर पर अपनी बीवी तस्लीम किया और तमाम रिश्तेदारों के सामने ये ऐलान किया कि रुखसार हमेशा उसकी इज्जत होगी। मोहल्ले वाले रिश्तेदार जो कुछ दिन पहले तक ताने दे रहे थे वो अब खामोश हो गए। उनकी सरगोशियां एहतराम और हैरत में बदल चुकी थी। रुखसार एक बार फिर उसी आलीशान हवेली में दाखिल हुई, लेकिन इस बार वो एक खौफजदा कैदी नहीं बल्कि एक बावकार बीवी के तौर पर आई थी। कमरा वही था, हवेली वही थी, मगर रिश्ता बदल चुका था। उसकी रुखसती हुई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने शौहर की कैद में था। एक अजनबी, इंतकामी और एक पछतावे से भरा हुआ शौहर। क्या उसका ये जबरदस्ती का रिश्ता कभी अपनी हकीकी बंधन में बदल पाएगा? तजस्सुस अपने अरूज पर था। शादी के बाद हवेली में एक अजीब सा माहौल था। रुखसार अब कानूनी और माशरती तौर पर फराज की बीवी थी, मगर उनका रिश्ता अभी भी एक अजनबी पन का शिकार था। फराज ने रुखसार को मुकम्मल इख्तियार और ज़ाती जगह दी। वो इसके मामले में दखल अंदाजी नहीं करता था। वो रोज रात को उसके कमरे के सामने खड़ा होकर एक लम्हे के लिए रुकता और फिर आहिस्तगी से अपने अलग कमरे में चला जाता। फराज ने रुखसार से कोई तौक़ा नहीं रखी थी और ना ही उससे किसी क़ुर्बत का तकाजा किया था। उसका मकसद सिर्फ उसकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ को बहाल करना था। उसकी तरजीह अब रुखसार का मुस्तकबिल था। उसने रुखसार की मुअत्तल शुदा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने का बंदोबस्त किया। फराज ने इस बात को यकीनी बनाया कि रुखसार के पास तमाम दरकार मवाद और आसाइशें मौजूद हों। वक्त के साथ साथ
फराज ने छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना शुरू किया। रुखसार की पसंदगी की किताबें लाना, उसकी पढ़ाई के औकात में मुकम्मल खामोशी को यकीनी बनाना, और कभी कभी तोहफा या उसकी पसंदीदा फूल रखवा देना। ये तमाम इकदामात नहायत खामोशी से किए जाते थे, जिसमें कोई दिखावा या दबाव नहीं था। फराज का ये केयरनिंग रवैया, जो उसकी सख्त शख्सियत के बिल्कुल बरअक्स था, आहिस्ता आहिस्ता रुखसार पर असरअंदाज होने लगा। उसकी नफरत कम हो रही थी। उसकी जगह पर फराज के लिए गहरा एहतराम और गैर इरादी कशिश पैदा हो रही थी। रुखसार ने दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी, तो यूनिवर्सिटी के कुछ औबाश लड़के, जो उसकी शोहरत और फराज के असर और रसूख से नावाकिफ थे, उसे तंग करने लगे। उन्होंने उस पर आवाज़ें कसी, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। रुखसार खौफजदा हो गई। उसने मज़ाहमत की कोशिश की। एन उसी वक्त फराज, जो उसकी हिफाजत के लिए कुछ फासले पर मौजूद था, ये सब देखकर फौरन वहां पहुंचा। उसका गुस्सा आसमानों को छू रहा था। उसने बगैर किसी वार्निंग के उन लड़कों को सख्त अल्फाज में तंबिया की। जब लड़कों ने फराज को मामूली शख्स समझकर उसकी बात को नजरअंदाज किया, तो फराज ने उन्हें सख्त सबक सिखाया। एक मुख्तसिर मगर शदीद झड़प थी, जिसमें फराज ने उन्हें बुरी तरह से पिटाई की। फराज ने उन लड़कों को सख्त तंबिया की और फिर पलट कर रुखसार के पास आया। उस अपना बाजू रुखसार के गिर डाला और तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा के सामने फखर से कहा, तुम सब सुन लो, ये मेरी बीवी है। आइंदा किसी ने इसे नजर उठाकर भी देखा तो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। रुखसार को पहली बार शदीद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खौफ के नहीं बल्कि इज्जत और अपनाहत के एहसास के थे। ये वही शख्स था जिसने उसे जिल्लत दी थी। मगर वह वापस आकर रुखसार ने देखा कि फराज के हाथ की उंगलियों पर चोट आई है। वो हल्का सा खून बह रहा है। बगैर किसी लफ्ज़ के रुखसार ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और फराज के करीब आई। फराज खामोशी से बैठ गया। रुखसार ने आहिस्ता से उसके हाथ पर मरहम लगाया और अपनी पट्टी बांधी। उसका लम्स बेहद नर्म और हल्का था। जब वो मरहम लगा रही थी तो उनके चेहरे पर एक दूसरे के बहुत करीब थे। रुखसार की आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी तशक्कुर और कशिश थी। उसका अमल साफ बता रहा था कि उसके दिल से नफरत की बर्फ पिघल चुकी है। उस लम्हे में उन्होंने ना तो मोहब्बत का इजहार किया, ना कोई वादा, लेकिन जो रोमानवी एहसास उनके दरमियान पैदा हुआ, वो उन हजारों अल्फाज से ज्यादा गहरा था। तो उन्होंने एक दूसरे को एक तवील लम्हे तक देखा। ये उनके दरमियान एक नए रिश्ते की खामोश इब्तदा थी। रुखसार के हाथों से मरहम लगवाने के बाद फराज और रुखसार के दरमियान एक खामोश इकरार की फजा कायम हो चुकी थी। लेकिन इस सुकून से पहले कहानी का आखिरी मोड़ भी बाकी था। सिकंदर मलिक, जो अपनी शिकस्त और बेइज्जती को कबूल नहीं कर पाया था, उसने फराज पर आखिरी और फैसलाकुन वार करने का मंसूबा बनाया। उसने फराज को एक खुफिया मकाम पर अकेले मुलाकात के लिए बुलाया। पैगाम वाज़ेह था कि वो तमाम दुश्मनी खत्म करके एक आखिरी मुआहिदा करना चाहता है। फराज जानता था कि एक जाल हो सकता है, लेकिन उस दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। वो सिकंदर मलिक के बुलाए हुए मकाम की तरफ रवाना हुआ। रुखसार को इस बात का शदीद खौफ था कि वो फराज अकेले जा रहा है। तो उसने उसे बहुत मना किया, लेकिन फराज नहीं माना। उस वक्त रुखसार ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और बगैर किसी को बताए पुलिस को हंगामी नंबर पर कॉल करके इस मकाम की इत्तला दे दी। उन्हें यह भी बता दी कि वहाँ खतरनाक साजिश होने वाली है। जब फराज वहाँ पहुंचा तो माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। सिकंदर मलिक और इसके मस्तहा करांदे वहाँ मौजूद थे। मुआहिदे का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ फराज को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश थी। जैसे ही सिकंदर मलिक ने अपने करंदों को फराज पर हमला करने का इशारा किया, एन उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती वहां पहुंच गई। पुलिस को वहां देखकर सिकंदर मलिक और उसके साथी में अफरा तफरी फैल गई। मौका से फायदा उठाकर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और सिकंदर मलिक को उसके तमाम करंदों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। फराज समझ गया कि वो महफूज थी। उसे हैरत से पुलिस को देखा और फिर सिकंदर मलिक की गिरफ्तारी को। उसे समझ आ गया कि ये कोई इत्तफाक नहीं था। तफ्तीश के बाद उसे पता चला कि हंगामी काल रुखसार नहीं की थी। उसकी आंखों में गहरी तशक्कुर और मोहब्बत का एहसास उभरा। उसे अब यकीन हो गया था कि रुखसार को उसकी सिर्फ परवाह ही नहीं, बल्कि उससे मोहब्बत करने लगी है वो। ये एहसास फराज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। तमाम खतरात अब टल चुके थे और हालात पुरसुकून हो चुके थे। फराज ने अपने दिल की बात करने का फैसला किया और रुखसार को लेकर एक बहुत खूबसूरत और पुरसुकून पहाड़ी जगह पर गया। ये वही जगह थी जहाँ फराज ने गलत फहमी में रुखसार को अगवा करने का मंसूबा बनाया था। लेकिन अब इस जगह का मंजर बदल चुका था। सुबह की धूप में इस जगह की खूबसूरती अरूज पर थी। फराज रुखसार के सामने घुटनों के बल बैठ गया।
اس کا انداز مکمل طور پر عاجزانہ تھا. رخسار، میں آج تمہارے سامنے ایک جابر اور ظالم شخص کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ندامت سے بھرے شوہر کی حیثیت سے موجود ہوں. فراز کی آواز جذباتی تھی. تم نے مجھے آج بچا کر ثابت کر دیا کہ تم کتنی عظیم ہو. اس نے اپنے دل کھول کر رکھ دیا. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا کہ میری انتقام کی آگ میرے دل میں اس وقت بجھ گئی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ تم بے قصور ہو. آج میں تمہیں اپنی تمام غلط اقدامات، میرے ظالمانہ رویے اور میرے ظلم کی دل سے معافی مانگتا ہوں. فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تم سے باقاعدہ اور سچے دل سے معافی کا طلبگار ہوں. کیا تم میرے اس احساس کو قبول کر کے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے اپنا سکتی ہو؟ کیا تم مجھے معاف کر کے اس نئے رشتے میں میری ساتھی بنو گی؟ رخسار کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مکمل مسکراہٹ تھی. اس نے اپنا ہاتھ فراز کے ہاتھ میں دے دیا. میں تمہیں اسی لمحے معاف کر چکی تھی جب تم نے میرے والد کی عزت بچائی تھی. اختتام منظر نہایت ہی دلکش تھا. فراز اور رخسار حویلی کے باغ میں ساتھ بیٹھے تھے. ان کے چہروں پر سکون اور گہرا پیار تھا. رخسار کے والدین بھی وہاں موجود تھے. پروفیسر احمد مسکرا رہے تھے. ان کی بیٹی اب ایک محفوظ اور محبت کرنے والے ہاتھوں میں تھی.